دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو، سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اسی لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دکھاتا ہے کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پر؟ تم اس پہ یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے ان کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی بھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی نہیں کم ہوتا، وہ واپس پلٹ کر ضرور آتا ہے۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی بھی منزل تک پہنچ نہیں سکو گے۔ تم اپنی لامحدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزر کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے پھرنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو، نہ آگے بڑھنا دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستہ بنانے والے راستہ بنا لیتے ہیں۔ تو تم کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، صبر کی آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھر جانا عارضی ہے اور اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے تو تمہیں کب سے جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں ایسے جوڑ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن تمہاری دعائیں ہی نہیں تمہارا مقدر ہے۔ تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ سچ یہی ہے، زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا اب بہت دیر ہو گئی ہے؟ کیا اب کچھ نہیں بدل سکتا؟ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔
تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے تو وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کر ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہونا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے تو اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ تمہارا نصیب بھی نہیں۔ اس چیز کو بھی تم تک کھینچ کر لا سکتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، ان سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لکھا ہوا نصیب کبھی بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں جو چھن گیا ہے وہ واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے وہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں رہنے والے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقررہ وقت ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ ال عمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے، چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا صبر، تمہارا دل اور تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسو ان کی شدت کے منتظر ہیں۔ اللہ پاک تمہاری آزمائش ختم کر کے تمہارے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول دے گا جس کی وسعت تمہیں حیران کر دے گی۔ اگلی گھڑی آنکھ سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ دل سے دعا ہے، اللہم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتا کسی اور کو بھی ہماری اس کوشش سے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔